أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون يسألونك عن الأهلة آپ سے سوال کرتے ہیں باریک چاند کے بارے میں۔ قل آپ کہہ دیجئے یہ چاند باریک موٹا اور پھر کامل پھر ناقص اور پھر چھوٹا اور پھر باریک ہی مواقیت للناس یہ لوگوں کے وقتوں کے تقرر کے لیے اوقات کے تقرر کے لیے ہے، والحج اور خصوصاً حج کا وقت مقرر کرنے کے لیے ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا اور نیکی نہیں ہے یہ کہ تم آؤ گھروں کو من ظہورہا پشتوں سے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى لیکن نیکی تو اس آدمی کی ہے جو اطاعت کرتا ہے، من اتقى اے من اطاع۔ لہذا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا آؤ گھروں کو من ابوابها ان کے دروازوں سے، وَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ آیت مبارکہ میں توقیت الامور بالاہلہ یعنی چاند کے ذریعے اوقات کو متعین کرنے کا بیان ہے۔ عنوان آیت کا کیا ہے؟ توقیت الامور بالاہلہ، چاند کے ساتھ اوقات کو متعین کرنا، مقرر کرنا۔ گزشتہ آیات سے ربط یہ ہے کہ پہلے گزرا رمضان المبارک ایک، دوسرا امور مالیہ ایک ذکر ہوا ہے رمضان کا، اور دوسرا ذکر روزوں کا ذکر ہوا ہے صیام کا، اور دوسرا ذکر ہوا ہے کس کا؟ امور مالیہ کا، جیسے وصیت ہے یا رشوت وغیرہ ہے۔ وصیت صحیح طریقے سے کرنی ہے، رشوت اور ناجائز طریقوں کے ذریعے نہ مال کمانا ہے نہ مال خرچ کرنا ہے، ان دو چیزوں کا ذکر ہوا۔ تو رمضان کا چاند کے ساتھ براہ راست تعلق ہے، تو روزے موقت ہیں بتوقیت الاہلہ، روزے چاند کے ساتھ موقت ہیں۔ اسی طرح جو مواعید ہم مقرر کرتے ہیں، میعاد مقرر کرتے ہیں، اوقات مقرر کرتے ہیں، قرض کے لیے، ودیت کے لیے، امانت کے لیے، مختلف چیزوں کے لیے ہم اوقات مقرر کرتے ہیں، تو ان کا تعلق بھی کیا ہے؟ چاند کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے، اگرچہ سورج کے حساب سے، قمری حساب سے بھی اس کا حساب کرنا صحیح ہے کہ فلاں تاریخ کو قرض ادا کروں گا، فلاں تاریخ کو آپ کے ساتھ
اس بات کا معاہدہ ہے، فلاں تاریخ کو یہ معاہدہ مکمل ہوگا، تو یہ تواریخ شمسیہ یعنی چاند سورج کے اعتبار سے یہ تاریخ مقرر کرنا یہ بھی صحیح ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اسے کیا کیا جائے، چاند کے حساب سے اس کی توقیت کی جائے، مقرر کیا جائے۔ اور چاند کے ساتھ توقیت کی وجہ کیا ہے؟ اس سورج کے ساتھ شمسی یا فصلی یا جو دوسرے حساب ہیں ان کے ذریعے اوقات کیوں نہیں مقرر کرنی چاہیے، اور چاند کے ذریعے وقت مقرر کرنا یا اس کے خاص چاند یہ قمری سن کو اور قمری مہینوں کو ذکر کرنے کی خاص وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چاند کا جو حساب ہے یہ ہر خاص و عام کو معلوم ہے، کوئی پڑھا ہو ان پڑھ ہو، کسی سے پوچھو نا یار آج چاند کی کون سی تاریخ ہوگی، وہ کہتے یار رات کو میں نے چاند دیکھا تھا تو وہ مکمل سے تھوڑا سا ناقص ہو گیا ہے، لگتا ہے 17ویں 18ویں تاریخ ہوگی۔ یہ بالکل ان پڑھ، جو چٹا ان پڑھ ہے، اسے نہ ہندسے پڑھنے آتے ہیں، نہ اسے کوئی عبارت پڑھنی آتی ہے، نہ الف با پڑھنی آتی ہے، اس سے پوچھو کہ چاند کی کیا تاریخ ہوگی، وہ کہتے ہیں رات کو میں نے چاند دیکھا تھا تو وہ مکمل سے تھوڑا سا کم ہو گیا ہے، تو یہ 17ویں 18ویں تاریخ ہوگی چاند کی۔ یا اگر باریک ہے تو کہتے ہیں یار ابتدا باریک ہے، دوسری تیسری تاریخ ہوگی۔ یا اگر اس طرف صبح کے ٹائم دیکھا ہے باریک ہے تو کہتے ہیں کوئی ان پڑھ سے ان پڑھ ہو، کسی پہاڑی کا رہنے والا ہو، بالکل اسے کوئی خبر نہ ہو، اس سے بھی پوچھ لو، وہ کیا کہے گا، یار میں نے آج صبح چاند دیکھا ہے، لگتا ہے 29 27 28 کا ہوگا۔ یہ بڑا تو آسان ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے کیا کیا ہے، توقیت، اپنے امور کی توقیت، اپنے معاملات کی جو میعاد رکھتے ہو وہ کس کے ساتھ، قمری چاند کے ساتھ رکھا کرو۔ ایک تو اس میں یہ فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ اس میں یہ ہے کہ قمری چاند جو ہے وہ اس کے اندر رمضان ہے، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، کسی سے پوچھو آج مارچ کی کون سی تاریخ ہے، وہ سورج کو دیکھ کے بتا سکتا ہے، یا میں نے سورج کو دیکھا تھا میں بتا دیتا ہوں، نہیں بتا سکتا، ہاں نہیں، کوئی نہیں بتا سکتا۔ وہ کہے گا میں جنتری دیکھتا ہوں، میں گھڑی دیکھتا ہوں، میں اس میں دیکھتا ہوں، ٹی وی دیکھتا ہوں، میں موبائل دیکھتا ہوں، میں ٹی وی دیکھتا ہوں، کسی نہ کسی چیز سے کا سہارا لینا پڑے گا۔ لیکن آپ بابا جی سے پوچھ لیں تو وہ آپ کو فوراً بتا دے کہ قمری چاند کا اندازتاً، اگرچہ وہ کیا نہ ہو، بالکل کریکٹ تو نہ ہو، بالکل صحیح نہ ہو، لیکن بالکل قریب یعنی 17ویں 18ویں، 15ویں 16ویں، 12 13 14 15 8 10 اس طرح سے اندازے سے، تو یہ۔ اور دوسرا یہ کہ قمری جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی اخیر تک چلے جاؤ، رمضان کا ذکر تو نہیں ہے۔ یا اسی طرح جو ہے نا وہ اسو، ہاڑ، چیتر، پگن وغیرہ، وہ جو ماہ، پو، وہ مہینے ہیں، اس میں بھی رمضان کا نہیں ہے۔ اسی طرح جوزا، سرطان وغیرہ جو ہیں، چاند سیاروں کے ساتھ جو مہینوں کا گنتی کیا جاتا ہے، تو وہ بھی آپ کو جنتری دیکھنی پڑے گی، اور وہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کون سا مہینہ ہے اور اس کی کون سی تاریخ ہے، فصلی تاریخ کون سی ہے، یہ بھی آپ کو وہاں سے دیکھنا پڑے گا۔ لیکن یہ ایک اور اس مہینے رمضان کا ذکر نہیں ہے، اس لیے توقیت اور مواقیت جو ہے وہ کس کے ساتھ کرو، وہ رمضان کے ساتھ بیان کرو۔ آیت کا شان نزول یہ ہے کہ 3 روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یہ چاند باریک، پھر موٹا، پھر موٹا، پھر فل، اور اس کے بعد پھر گھٹتا ختم ہو جاتا ہے، یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ یا دوسرا یہ کہ یہود نے یہ سوال کیا، اور سوال کا مقصد کیا تھا، آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا، ہم کہیں گے لے کوئی نبی ہے، اس کو یہ نہیں پتہ چاند کیوں بڑا ہوتا ہے چھوٹا ہوتا ہے۔ حالانکہ
نبی اس لیے نہیں مبعوث ہوا کہ وہ چاند بڑا کرے چھوٹا کرے، اس کی نبی تو کس لیے؟ اللہ کی وحدانیت کے لیے۔ لیکن بے جا سوالات ہیں، جیسے ہمارے ہاں بھی کہتے ہیں یار مولویوں نے مدارس میں پڑھتے ہو کوئی ڈاکٹر نہیں بنا ہے، کوئی سائنسدان نہیں بنا ہے، اور بیوقوف ہم سائنسدان تھوڑی بنا رہے ہیں ہم، اور تمہیں ہم نے تقسیم کر لیا ہے، ہم قرآن اور سنت کے ماہرین بنا رہے ہیں، اور تمہیں کہا ہے کہ تم اپنے ملک کا خزانہ لگا کے کروڑوں اربوں روپے لگا کے تم کیا کرو؟ سائنسدان بناؤ اور ڈاکٹر بناؤ۔ تم سے نہ انجینئر بنتے ہیں، نہ تم سے ڈاکٹر بنے ہیں، نہ تم سے سائنس کچھ نہیں بنا، اور ہمیں کہتے ہو ہم تو دنیا کے امام ہیں، ہمارے پاس ہم نے جس چیز کو لیا، اور یہ آپ دیکھیں مولوی نے جس سسٹم کو سنبھالا ہے الحمدللہ، وہ سسٹم وہ ٹاپ پہ جا رہا ہے۔ اب اگر ہم کہتے ہیں کہ ملک کا نظام میں مولویوں کے حوالے کرو شاید کچھ بہتری آ جائے، تو فرمایا ایسے اعتراضات، بے جا اعتراضات۔ تو یہود نے کہا تھا کہ یہ چاند بڑھتا گھٹتا کیوں ہے؟ ہم سوال کریں گے آپ کو جواب نہیں آئے گا، ہم شوشے چھوڑ دیں گے، لو جی پیغمبر بنا پھرتا ہے، اس کو تو کیا یہ نہیں پتہ کہ چاند بڑھتا گھٹتا کیوں۔ ایک تیسرا، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے کہ اصل میں یہود نے سوال کیا صحابہ کرام سے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ ہم سے سوال کیا گیا ہے، آپ اس کا جواب عنایت فرما دیں۔ تو یہ روایت گویا کہ دونوں سابقہ روایتوں میں تطبیق بھی ہے، اور اس کو مفسرین نے راجح بھی کہا ہے۔ سوال کیا کہ یہ چاند، اب عن الاہلہ اس کے دو معنی ہیں، یسألونک عن الاہلہ عن حقیقت، اس کی حقیقت کیا ہے، یعنی ما ہی یہ چاند جو باریک ہے پھر تھوڑا سا موٹا ہے پھر کامل ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد تو یہ اس کی حقیقت کیا ہے یا اس کی حکمت کیا ہے؟ دونوں طرح سوال ہو سکتے ہیں۔ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ اگر حقیقت کے بارے میں سوال کیا ہو تو پھر جو جواب آیا ہے وہ جواب کیا ہے؟ وہ جواب سوال کے موافق نہیں ہے۔ یسألونک عن الاہلہ، چاند کی یہ باریک چاند کی حقیقت کے، اہلہ کا میں ترجمہ باریک اس لیے کر رہا ہوں کہ اہلہ یہ ہلال کی جمع ہے، اور ہلال اس مہینے کو، اس چاند کو کہتے ہیں جو اول دوم سوم 3 دن کا ہوتا ہے، اور اس کو ہلال اس لیے کہتے ہیں کہ جو بھی دیکھتا ہے اولا کا چاند نظر آ گیا، ہاں پہلے دن جو دیکھیں وہ چاند نظر آ گیا، دوسرے دن بھی کہتے ہیں وہ مبارک کو یار چاند نظر آ گیا، تیسرے دن کے بعد پھر کوئی نہیں پوچھتا، پھر پرانا ہو جاتا ہے، شروع کی خلق ہوئی میاش خلق شروع کی گوری ہوئی بیاہ تسپنگ ہوئی، ہمارے پشتوں میں محاورہ ہے نا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہلال اس لیے، اور اس کے بعد جب اس کو قمر کہتے ہیں، اور 13ویں 14ویں 15ویں کو پھر کیا کہتے ہیں؟ بدر کہتے ہیں، جب کامل ہو جائے۔ تو فرمایا کہ ان کی حقیقت کیا ہے؟ تو جواب میں کہا یہ مواقیت للناس، یہ لوگوں کے لیے وقت مقرر کرنے کا ذریعہ ہے، تو یہ جواب سوال کے موافق نہیں ہے، لہذا اس کو کہتے ہیں جواب اعلی اسلوب الحکیم، یعنی سوال تو انہوں نے کیا کیا ہے؟ حقیقت کے بارے میں کیا ہے، لیکن جواب کس کے بارے میں دیا؟ اللہ نے جواب اس کی حکمتوں کے بارے میں دیا، یہ بتلانے کے لیے کہ بھائی اس کی حقیقت کو سمجھ کر کیا کرو گے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کا میٹیریل کیا ہے، اس کی موٹائی کتنی ہے، اس کی باریکی کتنی ہے، یہ کس چیز سے بنا ہے، یہ سوال اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے، لہذا کیا کرو؟ یہ سوال کرو کہ بھائی اس کے بڑھنے گھٹنے میں فائدہ کیا ہے، تو جواب حکمت سے دیا گیا ہے۔ اور اگر سوال یہ ہو کہ یسألونک عن الاہلہ عن حکمتہا، یہ چاند کے چھوٹے بڑے ہونے کی حکمت کیا ہے، تو پھر جواب کیا ہے؟ حکمتوں پر مشتمل ہے، پھر جواب بھی ظاہر کے موافق ہے۔ دونوں احتمال ہیں۔ فرمایا یسألونک عن الاہلہ، آپ سے سوال کرتے ہیں اہلہ کے بارے میں، قل کہہ دیجئے ہی مواقیت للناس، مواقیت یہ میقات کی جمع ہے، میقات اصل میں کیا کہتے ہیں؟ ایک جگہ کو، ایک مقرر کی ہوئی جگہ کو کہتے ہیں، اور مراد اس سے کیا ہے؟ اوقات مقرر کرنے کا جو آلہ ہوتا ہے، جو ذریعہ ہوتا ہے، اس میں آلہ ہے مواقیت۔
مواقیت للناس یہ لوگوں کے لیے اوقات مقرر کرنے کا ذریعہ ہے، لہذا اس سے رمضان کا مہینہ بھی مقرر ہو گیا، اور اس سے آپ کے آپس میں جو مالی معاملات ہوتے ہیں، قرض، ودیت اور امانت جو بھی ہیں معاملات ہیں، وہ اسی کے ذریعے طے ہوتے ہیں۔ والحج، اور اس میں حج کا وقت بھی مقرر ہو گیا ہے، چاند کے ذریعے، چاند کی ابتدا ہے تو ذی الحجہ کا ابتدائی دن ہے، 10ویں تک جاتا ہے تو پھر اس پہ حج ہو جاتا ہے۔ یہ حج کا الگ سے ذکر، مواقیت للناس لوگوں کے لیے اوقات کا ذکر کرنے کا ذریعہ ہے، اوقات مقرر کرنے کا سبب ہے، بس ٹھیک ہے۔ تو اوقات میں سب آ گیا، رمضان بھی آ گیا، یہ حج بھی آ گیا، عمرہ بھی آ گیا، جی اسی طرح جو ہے نا قرض بھی آ گیا، کوئی دوسری لین دین ہے، معاملات ہیں، معاہدات ہیں۔ تو جب کہہ دیے کہ لوگوں کے معاملات اور معاہدات کے لیے یہ وقت مقرر ہے، تو پھر اس سے آگے بطور خاص کس کا ذکر ہو؟ بطور خاص حج کا ذکر کیوں ہے؟ تو اس میں اصل میں زمانہ جاہلیت کے ایک رسم پر رد مقصود ہے۔ زمانہ جاہلیت میں ایک رسم تھی نسی، نسی کہتے تھے، نسیء، انما النسیء زیادۃ فی الکفر، سورہ توبہ میں آئے گا۔ نسی یہ کرتے تھے کہ یہ زمانہ جاہلیت عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ جب ان کا لڑنے کو جی چاہتا تھا تو محرم 4 مہینے تھے، ان میں لڑنا منع تھا، اور قدیم زمانے سے چلا رہا تھا، قابل احترام مہینے تھے، اربعۃ منہا حرم، 4 مہینے قابل احترام تھے، ایک محرم، صفر، اور کیا کہتے ہیں شوال، ذیقعد، ذی الحج اور رجب۔ محرم، شوال، ذیقعد، ذی الحج، محرم، ذیقعد، ذی الحج، محرم اور ایک رجب، یہ 4 مہینے کیا کہتے ہیں ان کو اشہر حرم کہا جاتا تھا۔ اب ان کو جب لڑنے کا جی چاہتا تھا اور یہی مہینے ہوتے تھے تو یہ کہتے تھے نہیں، اب آج تو محرم نہیں، یہ محرم نہیں ہے، یہ تو کیا ہے، یہ ربیع الاول ہے، ویسے ہی کہہ دیتے تھے، اگرچہ کا محرم ہوتا تھا۔ جب لڑکے تھک جاتے تھے تو مہینہ کیا ہوتا تھا، وہ ربیع الاول کا ہوتا تھا یا ربیع ثانی کا ہوتا تھا یا کوئی بھی مہینہ ہوتا تھا، یہ کہہ دیتے تھے کہ یہ وہ جو ہے نا یا ذیقعد کا مہینہ ہے، ذی الحج کا ہے، یا محرم کا ہے، یا رجب کا ہے، اس کو اپنے طرف سے نام دے دیتے تھے، جنگ بندی ہو جاتی تھی۔ تو اس کو یہ ایک رواج تھا، اس طرح کرنے سے حج کا مہینہ ڈسٹرب ہو جاتا تھا، آگے پیچھے ہو جاتا تھا۔ تو اس کے اوپر رد ہے کہ بھائی چاند کے حساب سے محرم کا اور ربیع الاول کا اور اسی طرح ذیقعد، ذی الحج کا اور رجب کا مہینہ طے ہے، لہٰذا اسی کے مطابق چلو، اپنے طرف سے اس کو آگے پیچھے کرنا یہ کفر ہے، اور پھر اس سے کیا حج کا مہینہ کیا ہو جاتا ہے، حج متاثر ہوتا ہے، لہٰذا بطور خاص حج کا ذکر کیا۔ تو فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابٍ ظُهُورِهَا، یہ لیس البر بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا، اس آیت کی شأن نزول کے بارے میں بھی مختلف روایات ہیں، لیکن ایک روایت جس کے اکثر مفسرین نے ذکر کیا ہے اور احادیث کی کتابوں نے ذکر کیا، وہ یہ ہے کہ خاص کر مدینے کے جو کافر تھے، یہ جب حج پہ جاتے تھے اور حج کر کے آتے تھے تو واپس آ کر پھر گھروں میں دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے، بلکہ یا پیچھے سوراخ کرتے تھے، دیوار توڑتے تھے، یا اوپر چھت سے کوئی سیڑھی وغیرہ لگا کر اوپر سے اترتے تھے، پیچھے سے آتے تھے، اور یہ انہوں نے ایک عبادت سمجھا ہوا تھا، اپنے طرف سے عبادت بنا لیا تھا۔ ہم نے بھی حج کے ساتھ بہت ساری چیزیں باندھ دی ہیں، ہمارے علاقے میں، ہمارے وہاں، یہاں پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، ہمارے علاقے میں اگر تم پہاڑی علاقے میں جاؤ اور پتھروں کو سفید سفید دیکھو نا، چونا ہوا ہے، تو سمجھو کہ بس جب تشریف لائے ہیں، ویسے لوگ ثواب سمجھتے ہیں۔ تو یہ لایانی چیزیں ہیں نا، جو عبادت نہیں ہے، جو عمل شریعت کا نہیں ہے۔ اب ایئرپورٹ پہ ساری دنیا چلی جائے گی نمبر بنانے کے لیے، میں وہ آیا تھا، میں بھی جاؤں گا۔ بھائی دیکھیں، حاجی صاحب آئے ہیں، یقیناً
جو بیت اللہ شریف کا زیارت کر کے آئے ہیں، جو مسجد نبوی کو براہ راست اپنے آنکھوں سے دیکھ کے آئے، یقیناً یہ آنکھیں چومنے کے قابل ہے، یہ ہاتھ پاؤں چومنے کے قابل ہے جو وہاں سے لگ کے آئے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن یہ کہ اس کو ایک جو ہے نا باقاعدہ طور پہ دین کا حصہ سمجھ لیا جائے، اسے جو ہے نا ایک لازمی امر سمجھ لیا۔ کوئی اگر عمرہ کر کے خاموشی سے گھر آ کے بیٹھ گیا، او یار یہ کیا کیا، پتہ ہی نہیں چلا، یہ کوئی عمرہ ہے؟ یہ کوئی عمرہ کر کے؟ بھائی یہ چیزیں، یہ جاہلیت کی چیزیں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس طرح کی چیزیں دین کے ساتھ منسلک نہ کرو، بلکہ اپنے گھروں میں جس طرح دستور ہے، قانون ہے، اس کے مطابق آیا کرو، دروازے سے آیا کرو۔ تو اب اس کا ماقبل کے ساتھ یسألونک عن الأحلة ولیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها، اس کا کیا تعلق ہے؟ تو ایک ربط تو اس کے اندر یہ ہے کہ یہاں یہ بتلانا مقصود ہے کہ جس طرح چاند کے بارے میں ان کا یہ سوال بے مقصد تھا، بے فائدہ تھا، اسی طرح یہ آپ کی یہ رسم اور یہ رواج بھی بے فائدے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یا یہ ہے معنی ہے کہ انہوں نے سوال کیا تھا، صحابہ کرام نے دونوں چیزوں کے بارے میں سوال کیا تھا، ایک یہ کہ یہ اہلہ گھٹتے بڑھتے کیوں ہیں، اور دوسرا یہ کہ جو زمانے جاہلیت میں ہماری ایک رسم چلی آ رہی ہے، اللہ کے حبیب اس کا حکم کیا ہے شریعت میں؟ تو دونوں کا جواب مل گیا کہ اہلہ کے بارے میں یہ مواقیت کے لیے ہیں، اور یہ جو تم گھروں کے دروازوں سے آتے ہو تو یہ ثواب نہیں ہے، بلکہ ثواب کیا ہے؟ تقوی، للہیت اختیار کرنا، اللہ کی رضا اختیار کرنا۔ تو دونوں سوالوں کا جواب ایک ہی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے دے دیا۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اور نہیں ہے نیکی کہ تم گھروں میں آؤ، من ظہورها، اس کے پشت سے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، وَلَكِنْ ذَا الْبِرِّ مَنِ اتَّقَى، لیکن نیکی والا وہ آدمی ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے۔ تقوی یہاں کس کے معنی میں ہے؟ اطاع، جو اطاعت کرتا ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور گھروں میں آیا کرو دروازوں سے، یعنی غیر دستوری راستے، غیر دستوری غیر قانونی راستے اور غیر شرعی طریقے نہ اختیار کیا کرو، اسے اپنے طرف سے عبادت کے طریقے نہ بنایا کرو۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، آؤ گھروں میں ان کے دروازوں سے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور دین کے اندر نئی چیزیں بنانے سے، اپنے طرف سے دین کے شریعت کا منہ بگاڑنے اور اس کی روح ختم کرنے سے ڈرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، نئی چیزیں نہ بناؤ۔ صاحب لباب نے لکھا ہے کہ یہاں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، یعنی اے یہودو، تم اتنے پرلے درجے کے بیوقوف ہو کہ تمہیں دروازے کے پشت سے آنے اور دروازے سے آنے کی حکمت تو معلوم نہیں ہے، اور اللہ کی حکمتوں پہ اعتراض کرتے ہو کہ اہلہ بڑھتے اور گھٹتے کیوں ہیں، چاند بڑھتے گھٹتے کیوں ہے، یہ اعتراض کرتے ہو۔ تو یہ تمہاری بات کیا ہے؟ بے دلیل، بغیر دلیل کے باتیں نہ کیا کرو۔ جو بات کرنی ہو، جو گفتی دلیل اشبیار، اس کے کیا ہے؟ اس کے لیے دلیل لایا کرو، بے دلیل باتیں نہ کیا کرو۔ ایک یہ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا کا معنی یہ ہے کہ مسائل جو ہے وہ ابواب علم، یعنی علماء سے پوچھا کرو۔ یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ کہہ دیں۔ وہ کسی نے کہا نا کہ پاکستان میں دو قسم کے لوگ بہت زیادہ ہیں، ایک مفتی بہت زیادہ ہیں اور ایک ڈاکٹر بہت زیادہ ہیں۔ کسی بندے سے آپ کہہ دو مجھے فلاں بیماری ہے، یار فلاں چیز کھایا کرو۔ آپ کو ہارٹ اٹیک ہے، وہ خطرناک قسم کی بیماری ہے، ریڑھ والے کے پاس کھڑے ہیں، یار مجھے دل کی تکلیف ہے، وہ کہتے ہیں تم جو ہے نا وہ فلاں چیز کھایا کرو، وہ کوئی نہ کوئی چیز بتا دے گا۔ اور مسئلہ اگر کوئی ہو، یہ مسئلہ مجھے پیش آ گیا، وہ میرے خیال میں اس کا یہ حکم ہے، میرے خیال میں، تو یہ ریڑھی والا بھی مفتی ہے، یہاں کا ہر بندہ مفتی ہے اور ہر بندہ حکیم ہے۔ اس لیے فرمایا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، ابواب العلم یعنی علماء کے پاس آیا کرو، ان سے مسائل پوچھا کرو اور ان کی غیر سے مسائل نہ پوچھا کرو۔ ابن انباری ایک بزرگ ہیں، عالم ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ
وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اس میں اشارہ ہے، لفظی معنی نہیں ہے اس کا، لفظی معنی یہ اشارات ہے، تینوں میں نے اشارات بتائیں۔ اسی اشارہ ہے کہ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، جب گھر والوں کے پاس آؤ تو جو شرعی راستہ شریعت نے دیا ہے وہ اس راستے سے آؤ، غلط راستے سے جس کو شریعت نے منع کیا ہے وہاں سے اپنے حاجات کو پورا مت کرو، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی من اتی حائضا او امرأته فی دبرہ فقد کذب بما جئت بہ، کہ جس آدمی نے عورت اپنی بیوی سے بیماری کے عالم میں یا اس مقام سے جہاں شریعت نے اجازت نہیں دی ہے اپنی حاجت پوری کی، اس نے اس دین کی تکذیب کر دی جو میں لے کر آیا۔ اس لیے فرمایا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اس میں اشارہ ہے کہ كُلُّ مَا لَمْ يَجْعَلْهُ اللَّهُ قُرْبَةً، یعنی ہر وہ عمل جسے اللہ نے عبادت قرار نہیں دیا اسے عبادت نہ بناؤ، اسے عبادت نہ بناؤ اپنے طرف سے۔ وَإِن تَقَرَّبَ بِهِ مُتَقَرَّبٌ، اگرچہ کوئی اس کو جو ہے نا اس عمل کو عبادت کی نیت سے کرتا ہو، لیکن وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا یہ ایسی ہی ہے جیسے گھروں کے دروازوں کے بجائے اس کے پشت سے یا اس کے سیڑھی سے اترنے کے ہیں، بے فائدہ ہے، بے مقصد ہے، اس لیے اس سے بچو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر اللہ سے ڈرو۔ یہ لفظ تقوی بار بار آ رہا ہے، احکامات آ رہے ہیں، یہ احکام ہیں۔ جب اللہ رب العالمین ہدایات دے رہے ہوتے ہیں، احکام دے رہے ہوتے ہیں، اب سورہ نساء میں دیکھیں گے یہ لفظ تقوی بہت زیادہ استعمال ہوا ہے، اور اسلامی معاشرے کے اندر اور اسلامی قوانین کا کمال بھی یہ ہے کہ اس کی شروع میں بھی تقوی کا حکم ہوتا ہے، درمیان میں بھی تقوی کا حکم ہوتا ہے، آخر میں بھی تقوی کا حکم کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، قرآن کا کمال ہے، قرآن کبھی تفصیل کرتا ہے، کبھی کیا کرتا ہے، اجمال کر دیتا ہے۔ پہلے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، وہاں کیا ہے، وہاں ابواب البر کو 10 چیزوں میں تفصیل کر دی، اور یہاں کیا کہہ رہے ہیں وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، ساری چیزیں اس میں آ گئی۔ تقوی میں سارے کے سارے عقائد آ گئے، ان عقائد کی خلاف ورزی تقوی کے خلاف ہیں، اور پانچوں کے پانچوں اعمال جو وہاں ذکر ہوئے ہیں وہ آ گئے، کیونکہ ان کی خلاف ورزی تقوی کے خلاف ہے۔ تو ایک لفظ تقوی میں سب کو جمع کیا، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، پھر فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو کامیابی کا راستہ کیا ہے؟ جو اللہ رب العالمین نے ہدایات کی ہیں، اپنے طرف سے دین بنا لو، اپنے طرف سے حج کرو، اپنے طرف سے عمرے کرو، اپنے طرف سے ان کا کیا ہے طریقہ کار اختیار کرو، جو اللہ کے حبیب کا طریقہ نہیں ہے اسے ہٹ کر کرو گے، جس پر مہر محمدی نہیں ہوگی وہ عمل چاہے جتنا مرضی بڑا کر لو، وہ اس عمل کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ کامیابی کا راستہ وہ ہے جس پہ کیا ہو، جو اللہ کا حکم ہو اور اس پر کیا ہو، مہر نبوت نے اس کے اوپر کیا کہ اس کی تائید کی ہو کہ یہ اللہ کا حکم اس طریقے سے ہوگا، تو یہ کامیابی کا راستہ ہے۔ اس لیے کامیابی کے لیے اللہ سے خوف، اللہ کا ڈر اور اللہ کے احکامات سے روگردانی سے بچنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔